عام طور پر شروع کی جاتی ہے اہل سنت والجماعت اور دوسرے ہوتے ہیں اہل حدیث. کیا یہ جماعت کا لفظ اہل سنت والے لوگوں نے جماعت بنانے کے لیے تو نہیں استعمال کیا؟ ظاہر ہے جماعت بنانے کے لیے استعمال کیا، لیکن اس کے ساتھ بھی ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں، 72 کے بعد بھی بنے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری فرمائی ہے وہ 72 کے بعد بننے والی جماعت کو خوشخبری فرمائی ہے. اس لیے چاہے وہ جماعت کا لفظ ساتھ لگا لیں وہ اس حدیث کے نیچے نہیں آئے گی. جو خوشخبری پیش گوئی ہے وہ یہ ہے کہ 72 فرقے بننے کے بعد پھر جماعت ضرور پوری ہوگی، اور وہ جو جماعت بنے گی وہ سچی ہوگی. اور یہ تو کہتے ہیں ہم شروع سے چلے آ رہے ہیں اسی طرح جماعت کی شکل میں. پھر جماعت کی تعریف ہے، جماعت کوئی کہہ دے اپنے آپ کو، اس سے تو جماعت نہیں بنے گی. اسلامی اصطلاح میں جماعت کہتے کس کو ہیں؟ جماعت کا لفظ نکلا ہے جمعیت سے، اور جمعیت کے لیے ایک نکلیس ہونا ضروری ہے، ایک مرکز ایک امام. وہ کسی کو نصیب ہی نہ ہو تو جماعت کیسے بن جائے گی؟ جماعت کے لیے امامت یا خلافت ضروری ہے، اس کے بغیر کبھی جماعت نہیں بن سکتی، پھر کیا رہے گا. اس لیے اگر کسی کوئی جماعت کہلاتی ہو اور اس کے مسجدوں کے امام آزاد ہوں، ہر شخص اپنی کہہ رہا ہو، اپنی منوا رہا ہو، اور متفرق ہوں اور پھیلے ہوئے ہوں، اور کوئی اجتماعیت نہ پائی جائے، کوئی یکجہتی نہ ہو، کوئی ایک قبلہ نہ ہو، کوئی ایک امام نہ ہو جس کے اوپر وہ پورا یقین رکھتے ہوں کہ خدا کا نمائندہ ہے. یہ ہم نے ان علامتوں کے بغیر جماعت کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے اہل سنت اور جماعت جو کہلاتے ہیں ان سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے علماء کے ساتھ بھی اکٹھے نہیں ہوتے. آپس میں ان کے اختلافات، لڑائیاں جھگڑے اور بنیادی مسائل پر اختلافات، اتنے بنیادی اختلافات کے اگر ایک کرتا ہے تو دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ جماعت کس طرح کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ ظہور مہدی آخر